بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 15 جنوری 2026 جمعرات کا دن، اب تک کی سب سے بڑی اور ٹاپ بریکنگ نیوز امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر کہ صبح سویرے ایران انتہائی خوفناک ترین حملوں سے لرز اٹھا ہے۔ اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو میں نے خبر دی تھی، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ امریکہ اب ریڈی ہے اور وہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر دے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کا خدشہ تھا کہ صبح سویرے ایران حملوں سے لرز اٹھا ہے اور امریکی طیاروں کی بمباری۔ شدید جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور وہیں پر دوسری جانب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری جنگ ہے جو اب ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور پھر امریکہ کے اس حملے کے بعد ایران کا جوابی وار بھی اس وقت تیار ہو گیا ہے۔ ایران کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا شدید اور تباہ کن رد عمل ہے جو ایران اور روس ان کا ڈبل فرنٹ اٹیک، جس نے اس وقت امریکہ کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھتی ہیں۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز دینی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایک کی بجائے زیادہ کامنٹس کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنی رائے کا اظہار آپ نے کرنا نہیں بھولنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، وقت ضائع کیے بغیر کوئی انالیسس سے صرف اور صرف خبریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مڈل ایسٹ اس جنگ کے انتہائی خطرناک ترین دوراہے پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتا دیا تھا کہ اس وقت IRGC جو ایران کی فوج ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ ایران کے جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر امریکہ نے العدید ایئر بیس کو خالی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو امریکہ ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بڑا حملہ ایران کے اوپر لانچ کر دے گا، اور اس حوالے سے رائٹرز نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ امریکہ کسی بھی وقت ایک بڑا ملٹری آپریشن لانچ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کی طرز کا آپریشن ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ سید مشاہد حسین سید صاحب جو انٹرنیشنل بڑی چیزوں کو بڑی جو ہے وہ گہری سوچ سے نظر سے دیکھتے ہیں، اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جناب ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وینزویلا کی طرز کا آپریشن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سائنس رات کو ہی بڑے ویزیبل ہو چکے تھے کہ جب امریکی ایئر کرافٹ کی، ان کی جنگی طیاروں کی ہم نے غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ ریفیول ٹینکرز ہم نے امریکہ کی العدید ایئر بیس سے پرواز ہوتے ہوئے دیکھے۔ پھر امریکہ کے فوجی جو ہیں ان کو حکم جاری کیا گیا کہ آپ فوری طور پر العدید ایئر بیس کو چھوڑ دیں۔ العدید ایئر بیس کو مکمل طور پر خالی کیا جا رہا ہے، وہاں سے طیارے اڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیم پیٹرن وہی ہے جو جون میں ہوا تھا کہ جب امریکہ کی جانب سے سٹرائکس کی تھی العدید ایئر بیس سے ایران کے اوپر، اور پھر العدید ایئر بیس کو خالی کر دیا گیا تھا کیونکہ ایران نے وہاں پر سٹرائک کرنی تھی، اور جب اس کو سٹرائک کی گئی تو وہ فوجی اڈا ہی خالی تھا، تو امریکہ کا کوئی نقصان وہاں پر نہیں ہوا۔ تو مکمل طور پر امریکہ نے صرف اپنی فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو صورتحال یہ وہی پیٹرن ہے جو جون کی جنگ کا پیٹرن تھا۔ اب آپ ذرا خبریں سن لیں جناب۔ یہ رائٹرز کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ US could launch an attack on Iran within the next 24 hours according to Reuters، کہ امریکہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بڑا حملہ لانچ کر سکتا ہے، جس کے لیے جو امریکہ کے اوہے کلاس سے میرینز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹام ہاک میزائلز ہیں وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر تعینات کر دیے، نہ صرف تعینات کیے بلکہ وہ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اور اب کی بار یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی فوجی اڈے کا استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ سعودی عربیہ ہو انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ کو یہ پیغام دے دیا کہ ان کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ قطر، بحرین، اس کے علاوہ کویت اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ بات کر دیا مڈل ایسٹ کے اندر کہ ہم اپنا فوجی اڈا، اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا ہونے دیا تو یہ ایک خطے کے اندر نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اب امریکہ نے جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر اس مکمل طور پر اس نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ان کی سب کلاس میرینز جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں، ٹام ہاک میزائلز ہیں ان کو آپریٹ کر دیا گیا، اور جو US سینٹکام ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ایئر کرافٹ ہے، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ اس وقت ریڈ سی کے اندر تعینات ہے۔ یہ اب تک کی سب سے اہم ترین خبر ہے کہ ریڈ سی کے اندر اس کو جناب تعینات کر دیا ہے۔ یہ تعیناتی سیدھا ایک پیغام ہے کہ امریکہ سمندری رستوں کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے اوپر اتنا خطرناک حملہ کرے گا کہ ایران کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل پائے گا۔ اب وہ کسی فوجی اڈے کا استعمال نہیں کرے گا۔ یہ روز ویلٹ کیریئر ہے، ایئر کرافٹ کیریئر، یہ چلتا پھرتا ایک فوجی اڈا ہے۔
یہاں سے امریکہ جو ہے وہ ان کے طیارے شدید بمباری کر سکتے ہیں، ٹامہاک میزائل جو ہیں وہ ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ریڈ سی کے اندر موجودگی یہ فاسٹ اسٹرائک کیپیسٹی جو ہے اس سے بڑھ جاتی ہے، جو ایران اور اس کے اتحادی نیٹ ورکس کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ ہے، اور یمن کی انصار اللہ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی ہے، اور دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ایک جو ہے وہ ایران کے اندر ایک بہت بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، وینزویلا سٹائل آپریشن اس کو کہا جا رہا ہے، کہ امریکی بحریہ کی جو موجودگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہاں پر انٹیلیجنس موومنٹس جو ہیں وہ جناب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اب امریکہ کر تو یہ رہا کہ انہوں نے پانیوں کے اندر بھی جناب اس وقت جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپین سورسز ہیں وہ دو اہم ترین ان کے آفیشلز ہیں، انہوں نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سٹرائک کر دے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، یہ رائٹرز نے اس حوالے سے کنفرمیشن کر دی ہے۔ اب امریکہ نے الحدیدہ ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے۔ مزید جو خبریں آ رہی ہیں، جو ریڈار سسٹم سے نظر آ رہا ہے کہ 6 امریکن ریفیولنگ پلینز ہیو جسٹ ٹیکن آف فرام الحدیدہ ایئر بیس ان قطر، کہ جو رات کے 6 امریکہ کے جو ریفیولر پلینز سے جو کہ ہوا کے اندر ہی جو جہاز ہیں ان کی ریفیولنگ کرتے ہیں، وہ الحدیدہ ایئر بیس سے انہوں نے ٹیک آف کیا، یعنی کہ الحدیدہ ایئر بیس کو خالی کر دیا گیا، اور کسی بھی حملہ سے پہلے امریکہ یہ خالی کر دے تاکہ وہاں پر جب حملہ ہو وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی اس کو ہٹ نہ کر سکے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر جناب جو صورتحال ہے میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کا جوابی وار بھی تیار ہو چکا ہے۔ ایران کس طرح سے امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا؟ ایک تو اس نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ان کے اتنے امریکن انٹرسٹ ہے ان کو جو ہے وہ اٹیک کرے گا، دوسرا اسرائیل پر حملہ کرے گا، تیسرا امریکہ کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اب صورتحال میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران نے اپنی جو فضائی حدود ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے مکمل طور پر بند کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ایران نے اپنی تمام ایئر لائنز کو جو ہے وہ یہ وارننگ جاری کر دیا کہ وہ ویسٹرن ایران کی ایئر سپیس جو ہے وہ آج رات استعمال نہ کرے، کیونکہ کچھ لائیو ویپنز جو ہیں وہ فائرنگ ہوگی ان کے ذریعے، اور ایران جو ہے وہ S-400 جو سسٹم ان کا نیو جو سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی اس مکمل طور پر تیار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایران بھی جو اس حملے کا جواب جو ہے وہ ایٹمی حملے کے ذریعے دے، اپنے ایٹمی حملے کر دے، دنیا کو بتایا کہ اس نے جوہری صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لیا، اور یہی اہم ترین بات ہے کہ ایران کو روکا جا رہا ہے کہ آپ جوہری صلاحیت حاصل نہ کر سکیں اور ان کی جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کیا جائے، بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے ان کو ڈسٹرائے کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ٹرمپ جو ہے ان کو تمام 30 سے 40 کے قریب جو ہے ان کو پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں، لوکیشن بتائی گئی ہیں کہ یہاں جہاں پر ہم نے اٹیک کرنا ہے، جس میں آیت اللہ خامنہ کو ٹارگٹ کرنا بھی شامل ہے۔ تو اب ایران بھی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے حملے سے پہلے ایران جو ہے وہ یہ اٹیک کر دے تاکہ وہ بتا دے کہ جناب ہم نے جوہری صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے۔ دوسری جانب ایران نے یہ بھی بتا دیا ہے ریجنل سٹیٹس کو کہ اگر واشنگٹن نے کسی ملٹری ایکشن کو لانچ کیا تو وہ ان کے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے فوجی اڈے ہیں امریکہ کے ان کو ٹارگٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے تہران کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر متعدد بار 2 مرتبہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں تاکہ انٹینشنز کو کول کیا جائے، لیکن اس حوالے سے رائٹرز رپورٹ کرتا ہے کہ ایران تو آلریڈی گلف سٹیٹس کو یہ پیغام دے چکا ہے، جس میں ٹرکی بھی شامل ہے، کہ اگر کچھ ایسا بڑا ہوا اور تو وہ US بیسز کو اس میں ٹارگٹ کرے گا، چاہے وہ ٹرکی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یا دیگر کوئی اور ممالک ہو گلف کنٹریز کے، وہ ان سب کو ٹارگٹ کرے گا۔ تو US فورسز جو ہیں انہوں نے اس وجہ سے قطر کے اندر تمام طرح اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ جناب خالی کروا لیے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسری جانب رشیا کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ رشیا ایشوز a warning to the US any US attack on Iran would be a categorically unacceptable and would be the gravest mistake with disastrous consequences۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی حملہ جو ہے اس خطے کے اندر کیٹاگوریکلی ناقابل قبول ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ ان کی گریوسٹ مسٹیک ہوگی، یہ ان کا قبرستان بن جائے گا جو ان کے ساتھ حال ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ انتہائی ڈیزاسٹرس ہوں گے، انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ یہ جناب رشیا کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کر دیا گیا۔ تو صورتحال اس وقت انتہائی تباہ کن ہو گئی ہے، انتہائی ڈیزاسٹرس ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں اپنی ناسمی خلال کے بعد پاکستان زندہ باد۔